بین المذاہب ہم آہنگی دور حاضرہ کی اشد ضرورت ہے۔ تمام مذاہب کی عزت و احترام کرنا ہر ایک کا مذہبی فریضہ ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کی قیادت میں اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس پیش ہے۔ 6 اپریل 2024 کو کمیشن برائے بین المذاہب ہم آہنگی اور بین الکلیسیائی اتحاد اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس کی جانب سے مرغلہ ہوٹل اسلام آباد میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد، بشپ آف اسلام آباد راولپنڈی اور ان کے ہمراہ قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر محمد ضیاء الحق، تمغہ امتیاز، ڈائریکٹر جنرل اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، مختلف مذاہب کے مذہبی رہنما، سماجی اور سیاسی شخصیات، میڈیا نمائندگان، فادر صاحبان اور مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی۔ پروگرام کے آغاز پر مہمانوں کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے، جبکہ تلاوت کلام پاک میں بابو ساجد امین اور تلاوت قرآن مجید میں قاری صاحب نے رہنمائی کی۔ پروگرام کا تعارف ریورنڈ فادر سلویسٹر جوزف نے پیش کیا، جس میں انہوں نے افطار ڈنر انٹرفیتھ ہارمنی کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا۔ پروگرام میں نظامت کے فرائض ریورنڈ فادر اعظم صدیق اوپی اور بابو ساجد امین نے سر انجام دیے۔ اس موقع پر مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے افطار ڈنر کو بہت اچھی کاوش قرار دیا، جبکہ ڈاکٹر ضیاء الحق نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کو امن اور بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے پر دلی مبارکباد پیش کی اور تمام مذاہب کے لوگوں کو اکٹھے مل کر امن اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے کام کرنے کی دعوت پیش کی۔ اس موقع پر فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے اپنے قیمتی اور خوبصورت خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بہت ہی قابل احترام جناب پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحق، مولانا اقبال رضوی صاحب، مولانا مشارد، مولانا اختر صاحب، جناب سردار انوب، جناب امر چند صاحب، ریورنڈ فادر سلویسٹر جوزف، بابو ساجد اور میرے بہت ہی عزیز حاضرین محفل، میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ سب جہاں افطار پارٹی میں شریک ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشی اور شراکت کے لمحات بانٹ رہے ہیں۔ میں اس مبارک موقع پر سب سے پہلے اس محفل کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر ضیاء الحق کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ حال ہی میں ان کو حکومت پاکستان کی جانب سے ان کی خدمات کے صلے میں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر صاحب بہت مبارک۔ آج کے اس پرمسرت موقع پر جبکہ آپ کے رمضان کے مبارک مہینے کا اختتام کرنے کے مہم، جس میں آپ نے روزہ، ریاضت اور دعا کے کاموں کو سر انجام دیا اور دیگر مذہبی فرائض کو پورا کرتے ہوئے آپ نے آپ کو عید الفطر منانے کے لیے روحانی طور پر تیار کیا ہے۔ عید الفطر کے مبارک موقع پر میں اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس کے تمام مسیحی برادری کی طرف سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے اور خاص طور پر اپنے مسلم بہن بھائیوں کو پیش کی عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں اس بات سے بھی بخوبی واقف ہوں کہ رمضان کے مہینے اور عیدوں کے موقع پر مسلم برادری میں خاندان اور معاشرتی پہلو بہت نمایاں ہوتے ہیں۔ خاندانوں میں عید، معاشرتی سرگرمی، سیر و تفریح اور یہی پہلو مسیحی ایمان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ عید کا مبارک موقع ہم سب کے لیے
خوشیاں لے کر آتا ہے، مگر بہت سے انسانوں، خاندانوں اور برادریوں کی خوشیوں میں کسی کے وفات پا جانے، جسمانی طور پر بیمار ہونے، تشدد، نفرت، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت اور دیگر دکھ پہنچنے والے اعمال سے بھی بعض اوقات ہماری یہ خوشیاں مدھم پڑ جاتی ہیں۔ ہم سب ان برائیوں اور ان جرائم کو اپنے معاشرے میں جانتے ہیں جو دوسرے انسانوں کی خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ پاپا اعظم بھی ہر عید کے موقع پر دنیا بھر کی مسلم برادری کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پاپائی کونسل برائے انٹرفیتھ ڈائیلاگ ہر سال رمضان کے اختتام کے موقع پر عید الفطر کی مبارکباد کا پیغام دنیا بھر کے مسلم بہن بھائیوں کو بھیجتے ہیں۔ اس کونسل کے سربراہ جو کارڈینل ہوتے ہیں، اس سال بھی انہوں نے اپنے اس پیغام میں اس بات پر زور دیا ہے کہ ہم مسیحی، مسلم اور دیگر مذاہب کے لوگ مل کر جنگ کی آگ کو بجھائیں اور امن کی شمعیں جلائیں۔ پوپ فرانسس اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جنگیں، جرائم، دوسروں کو نقصان پہنچانا سبھی نفرتیں پھیلاتا ہے اور ممالک کے درمیان جنگیں امن کے لیے خطرہ ہیں۔ جنگوں میں خاص طور پر ہتھیاروں کا استعمال خاندانوں، انسانوں اور معاشرے کی تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی روزی کمانے یا فائدے کے لیے دوسروں کے خون سے بھی کھیلتے ہیں۔ جہاں ایسی سوچ یا ایسے حالات ہوں، وہاں امن کے لیے کوشاں لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ امن اور سیکیورٹی کی کوشش اور خواہش ہر انسان کے دل میں ہے۔ جائیدادوں، املاک کا نقصان زندگی کو مشکل بنا دیتا ہے۔ بعض حالات میں جنگ یا لڑائی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، اپنے شہروں کو چھوڑ کر دوسری جگہوں پر نقل مکانی کرتے ہیں۔ پوپ فرانسس نے فرمایا ہے، کوئی جنگ پاک نہیں، صرف امن پاک ہے۔ No war is holy, only peace is holy۔ تمام مذاہب زندگی کو پاک جانتے ہیں، اس لیے تمام مذاہب جو ہیں وہ امن کی قدر بھی کرتے ہیں۔ آئیں امن کے لیے مل کر جدوجہد کریں اور اس خدا تعالیٰ کی ذات کو دیکھیں جو امن کا منبع ہے۔ میں آج خاص طور پر پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحق کو حکومت پاکستان کی طرف سے تمغہ امتیاز نوازے جانے پر دل کی اتھا گرائیوں سے ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو امن، بھائی چارے، ہم آہنگی اور معاشرے میں انسانی عظمت کے فروغ کے لیے دن رات کوشاں ہیں، اور میں تمام حاضرین محفل کی طرف سے انہیں ان کی کوششوں پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دنیا بھر کے سارے انسان آپس میں ہمسائے، دنیا بھر کے سارے انسان آپس میں ہمسائے، دور حاضر کی ہر دھڑکن یہ پیغام سنائے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آئیں جنگوں اور نفرتوں کی آگ بجھائیں اور امن کی شمعیں جلائیں، یہ جانتے ہوئے کہ خدا تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور اسی نے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ مسیحیت میں ایک بات مقدس فرانسس کی بھی ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جس نے امیر ہوتے ہوئے بھی خدا تعالیٰ کی آواز پر
अपनी सारी दौलत छोड़कर इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। उसने अपनी जिंदगी में जरूरतमंदों से मोहब्बत की, बीमारों की खिदमत की, गरीबों की मदद की और उस कायनात से मोहब्बत रखी जिसे खुदा ताला ने पैदा किया। और हर शय से लगाव रखते हुए उसने अपनी जिंदगी में हमेशा मोहब्बत का दर्स दिया। वो अमन पसंद था और अमन का पैगाम देता था, और उसकी ये दुआ दुनिया भर में अपनी पहचान रखती है। ऐ खुदा, मुझे सुलह और सलामती का वसीला बना दे, ताकि जहां हसद हो वहां मोहब्बत लाऊं, जहां कसूर हो वहां माफी लाऊं, जहां झगड़ा हो वहां इत्फाक लाऊं, जहां गलती हो वहां ईमान लाऊं, जहां मायूसी हो वहां उम्मीद लाऊं। अजीज दोस्तों, हम सब एक ही खुदा की पैदा की हुई मखलूक है। एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे की मदद, एक दूसरे का इज्जत और एहतराम और अमन हमें हमारे मज़ाहिब सिखाते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जब इंसान खुदा ताला को अपनी जिंदगी का मरकज बनाकर पूरे ईमान के साथ जिंदगी बसर करते हैं तो नेकी के अमल की तरफ गामजन होते हैं और माशरे में अमन, सुलह, इत्फाक और मोहब्बत की फिजा कायम होती है। इसलिए मैंने अपनी जिंदगी की खिदमत के लिए भी जब मैं बिशप बना तो मकसद हयात अमन और उम्मीद चुना। हम अपने माशरे में अमन के लिए बुलाए गए हैं और खास तौर पर उन लोगों को जो अपनी जिंदगी में मायूस है मुख्तलिफ चैलेंजेस की वजह से, उनके लिए उम्मीद का पैगंबर बनने के लिए बुलाए गए हैं। आए ईद की खुशियां मनाते हुए हम दुनिया और खास तौर पर अपने अजीज वतन पाकिस्तान में अमन और सलामती के लिए दुआ मांगे, इस अहद के साथ कि हम भी इसकी सलामती और खुशहाली और तरक्की में हमेशा अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आप सबको मेरी तरफ से पेश की ईद उल फितर के फजाइल और बरकत हासिल हों और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। प्रोग्राम के इख्तिताम पर फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद की जानिब से प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउल हक को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दिए गए तमगा इम्तियाज़ की मुबारकबाद पर यादगार शील्ड पेश की गई। प्रोग्राम के इख्तिताम पर तमाम लोगों ने मिलकर रोज़ा अफ्तार किया और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत को बांटा।